نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ جمبوسر کی جانب سے ہفتہ سنی اجتماع جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اجتماع کی برکتوں سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں سے ہے حلال پاکیزہ، اور نہ چلو قدم بقدم شیطان کے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ زمین میں پاکیزہ اور حلال ہے، طیب ہے، اسے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، یعنی حرام کھا کر شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین، اے لوگو، تمہیں بالکل اجازت ہے کہ تم کھاؤ جو کچھ زمین کی پیداوار میں سے ہے، کھانے کے لائق ہے، مگر اس کا خیال رہے کہ جو بھی کھاؤ وہ حلال ہو، خدا نے جسے کھانے کی اجازت دے دی ہو اور اسے کھانے سے روکا نہ ہو، اور نجاستوں، کثافتوں اور شبہات سے پاکیزہ اور پاک صاف ہو، یعنی حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال وہ جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے، حرام وہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر حلال کے ساتھ ساتھ طیب کا بھی حکم آیا ہے، یعنی وہ چیز حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، طیب بھی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حلال ذرائع سے وہ حاصل کی گئی ہو۔ اب مرغی حلال تو ہے، مگر کسی کی ہم نے اٹھا لی، چوری کر لی، تو یہ مرغی حلال ہے مگر ہمارے لیے طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ کسی کا پاکٹ مار لیا تو وہ پیسہ تو حلال ہے مگر ہمارے لیے پاکیزہ نہیں ہے۔ اور اسلام نے دونوں چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ آگے فرماتے ہیں اس میں ظاہر صفائی اور باطینی و حقیقی پاکیزگی دونوں ہو، یعنی ظاہری صفائی بھی ہو اور باطینی پاکیزگی بھی ہو۔ ظاہری طور پر صاف اور طیب ہونے کی صورت میں جسمانی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، اور حقیقی طور پر پاکیزہ اور حلال ہونے کی صورت میں انسان کا باطن پاک صاف رہے گا اور اس کا ضمیر مردہ نہ ہوگا۔ یاد رکھیں، حلال اور طیب کھانے سے روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور حرام اور خبیث اشیاء کھانے سے روح مردہ ہو جاتی ہے۔
اس کا جسم کے اوپر، غذا کا جسم کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جسم حرام غذا سے پلا بڑھا ہو وہ جہنم کی زیادہ مستحق ہے، وہ جہنم کے زیادہ حقدار ہے۔ تو انسان غذا کے اوپر توجہ کرے اور وہی غذا کھائے جس کو شریعت نے حلال اور پاکیزہ قرار دیا۔ رشوت کی غذا یہ حرام ہے، سود کی غذا یہ حرام ہے، جوے کی غذا یہ حرام ہے، چوری کا مال یہ حرام ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال یہ حرام ہے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کمانا یہ ناجائز ہے اور یہ طیب نہیں ہے، یہ خبیث مال ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اس مال کے متعلق جو اس نے کمایا ہے پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج رشوت کو خدا کا فضل کہہ کر لوگ لے لیتے ہیں کہ یہ تو خدا کا فضل ہے، سود کو پروفٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو منافع ہے، یتیموں کا مال ناحق یتیموں کا مال حق کہہ کر کہ یہ تو ہمارا حق ہے اور اسے کھا لیتے ہیں۔ لاٹری اور جوے کے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال اس کو اپنا نصیب اور مقدر بتاتے ہیں کہ یہ تو ہماری قسمت کا مال ہے، یہ تو ہمارے نصیب کا مال ہے، جبکہ یہ سب حرام ہے۔ چاہے رشوت کا مال ہو یا سودی کاروبار ہو یا چوری ڈکیتی یا یتیم کا ناجائز طریقے سے مال حاصل کر لیا ہو، قبضہ کر لیا ہو، یا لاٹری میں لگنے والا یا ربی سل کر کھیل کر مال حاصل جو کیا جاتا ہو، یا لوڈو گیم کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہو، یا جوے کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہو، یہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اور ایک حدیث پاک امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس شکم کے اندر، جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو فرماتے ہیں وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا گیا کہ اس میں ظاہری صفائی اور باطینی و حقیقی پاکیزگی دونوں ہو، یعنی ظاہری طور پر بھی پاک ہو اور باطینی طور پر بھی پاک ہو۔ ظاہری طور پر صاف اور طیب ہونے کی صورت میں جسمانی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، یعنی ظاہری طور پر وہ چیز پاک ہے کھانے کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاک صاف ہوگی تو صحت خراب نہیں ہوگی، اور باطینی طور پر پاک صاف ہے یعنی حلال اور طیب بھی ہے تو پھر روح بیمار نہیں ہوگی، روح خراب نہیں ہوگی۔ اور حقیقی طور پر پاکیزہ اور حلال ہونے کی صورت میں انسان کا باطن پاک صاف رہے گا اور اس کا ضمیر مردہ نہ ہوگا۔ الغرض حرام سے بچو، وہ چیز خواہ حرام جانور، شراب اور مردار کی طرح ذاتی طور پر حرام ہو، یا شریعت کے حرام کردہ طریقوں مثلا چوری، جوا، رشوت اور سود وغیرہ وغیرہ سے حاصل کی گئی ہو۔ اور یاد رکھو حلال وہ ہے جسے خدا نے حلال فرمایا ہے، اور حرام وہ ہے جسے خدا نے حرام فرما دیا ہے۔ تو تم خدا کے حلال کو حرام اور خدا کے حرام کو حلال قرار دینے میں مشرکین عرب کی روش نہیں اختیار کر، یعنی ان کی طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ ٹھہرا دو۔ یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے فائدے کے لیے جو قرض دیتے ہیں اور اس پر سود لیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے لیے حلال ہے، ہم نے اس کو قرض دیا ہوا ہے۔ رشوت لیتے ہیں اور کہتے نہیں یار یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال نہ ٹھہراؤ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال ٹھہرایا اسے حرام نہ قرار دو۔ مشرکین عرب کی طرح شیطانی وسوسوں کی پیروی کرتے ہوئے چلے اور شیطان کی بات مانتے گئے اور اپنی طبیعت سے جس جانور کو چاہا حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام قرار دے دیا۔ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے،
مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کبھی اونٹنی کو، کبھی بیل کو، کبھی دوسرے جانوروں کو چھوڑتے تھے، اور اس کو پھر حرام جانتے تھے، اسے ذبح کرنا یا پھر اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے نفع اٹھانا، اس کو وہ حرام جانتے تھے۔ لیکن یہ چیز بعض مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی کہ لوگ اسے بھی حرام سمجھنے لگے، جبکہ ہمارا دین اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس جانور کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا جائے جو کہ حقیقی معنوں میں حلال تھا تو یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ جیسے اونٹ حلال ہے، اور اگر وہی اونٹ کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا جائے تو حلال ہے۔ فرماتے ہیں مگر اے لوگو تم نہ چلو قدم بقدم اپنے ازلی دشمن شیطان کے، جس کی دشمنی کچھ دکی چھپی نہیں، جس میں کچھ شک و شبہ ہو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، جس نے وسوسہ ڈال کر تمہیں جنت سے باہر کرا دیا اور اب چاہتا ہے کہ فریب و وسوسہ کے ذریعے تمہیں جہنم تک پہنچا دے۔ وہ ایمان والوں کا دشمن تو ہے ہی، مگر یہ نہ سمجھو کہ وہ حقیقی معنوں میں کافروں کا دوست ہے، یعنی وہ کافروں کا بھی دوست نہیں ہے شیطان، وہ کافروں کا بھی دشمن ہے۔ حقیقتاً وہ سارے انسانوں کا دشمن ہے، لیکن بظاہر وہ کافروں سے اپنی دوستی و موالات جتاتا ہے اور ان کی بدعمالی اور بد اعتقادیوں کو ان کے سامنے آراستہ و مزین کر کے، یعنی سنوار کر کے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور ان کو ان کی اپنی اس بے راہ روی اور غفلت سے باہر آنے نہیں دیتا، اور وہ اسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ مشرکین کافر اسی غفلت میں پڑے رہتے اور اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ ان گناہوں کو وہ نیکی اور ثواب سمجھا کر ان سے کرواتا رہتا ہے۔ بظاہر دوست بنا ہوا ہے مگر بباطن انہیں ہلاک کر دینے پر تلا ہوا ہے۔ تو شیطان یہ سارے انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، صرف ایمان والوں کا ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں کا دشمن ہے۔ تو حرام کما کر، حرام کھا کر، حرام مال لے کر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ حرام کمانا، حرام کھانا اور حرام کھلانا یہ گویا کہ شیطان کی اتباع ہے، شیطان کی پیروی ہے، جو کہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کھائیں حلال ہو اور پاکیزہ ہو، صرف حلال نہ ہو، حلال ہونے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہو، اس لیے کہ پاکیزگی اس چیز، حلال چیز کا پاکیزہ ہونا یہ بڑا معنی رکھتا ہے، بڑا معنی رکھتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں کا بہت کم خیال رکھتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، مگر پاکیزہ ہے کہ نہیں اس کا خیال ہم نہیں کرتے ہیں، پاکیزہ ہے کہ اس کا خیال ہم نہیں کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ پیشاب کے باریک چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، مگر پھر بھی انسان ان کپڑوں کو تبدیل کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ طبیعت کا مالک ہے۔ جو پاکیزہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جو اچھی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ ایسے کپڑے فوراً چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، پیشاب کے نجس ہونے میں، ناپاک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو جس طرح پیشاب نجس ہے یہ واضح ہے، ہر شخص جانتا ہے، ایسے ہی حرام، جو چیزیں حرام ہیں یہ واضح ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ وہی انسان اس کے کپڑے کے اوپر اگر دودھ، شربت یا چائے گر جائے اور اس کا داغ لگ جائے، وہ فوراً اسے دھونے کے لیے چلا جاتا ہے، اسے دھو لیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے یار گندا ہو گیا، ناپاک نہیں ہوا، کیا کہتا ہے؟ گندا ہو گیا۔ دھونے کے لیے کیوں گیا؟ اس لیے کہ وہ داغ لگا، اور داغ لگنے کی وجہ سے وہ کپڑا خراب دکھ رہا ہے، گندگی ظاہر ہو رہی ہے، طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، وہ دھونے کے لیے چلا جاتا ہے، اس داغ کو دور کر دیتا ہے۔
اسی طرح پیارے یاد رکھیے، جس طرح ہم چائے شربت کے داغ کو اپنے کپڑے پر رکھنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ چیزیں کھائیں، طیب چیزیں کھائیں۔ کیوں؟ جیسے ہم داغ کو پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی خبیث چیز کو پسند نہیں فرماتا، خبیث چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چائے کے گرنے سے کپڑا گندا ہو جاتا ہے، خبیث چیزیں یعنی حلال ہو مگر طیب نہ ہو تو ایسی چیز کھانے سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کپڑے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے دل بھی ایسے ہی صاف ستھرے دیکھنا چاہتا ہے، ایسے ہی صاف ستھرے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب بندہ رزق حلال اور طیب چیزیں کھاتا ہے نا تو یاد رکھے اس سے اس بندے کے دل کے اوپر اس قدر اثر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس بندے کے دل پر اترتی ہے، تجلی ربانی نازل ہوتی ہے۔ یہ دل آمازگاہ ہے اللہ کی تجلیوں کی، اس دل کے اوپر اللہ کی تجلیوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب دل پر نورانیت آتی ہے، دل پر رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہے حلال اور پاکیزہ چیز کھانے کی وجہ سے، پھر وہیں سے اس کو آہستہ آہستہ اللہ کی معرفت حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو عقل حلال صدق مقال کو لازم کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل حلال کی اور صدق مقال کی توفیق عطا فرمائے، درس کی غلطیوں کو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔